بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار انعامات و احسان کیے ہیں، اور جتنے بھی انعامات و احسان کیے ہیں اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ نے عام طور پر ان احسانات اور انعامات کو جتایا نہیں ہے، لیکن ایک احسان ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جتایا ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، تو دنیا والوں پر باقاعدہ اس احسان کو جتلایا ہے۔ اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ احسان کتنا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تمام تر ضروریات کے لیے پوری کائنات اور کائنات کا ایک ایک ذرہ پیدا فرما دیا، لیکن اس کو جتلایا تک نہیں۔ لیکن جب آپ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا تو اپنے آخری نبی کو مبعوث کر کے تمام انسانوں پر اس بات کا احسان جتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، ہم نے تمہارے اوپر اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں میں سے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد انسان کو خود انسان پتا چلا اس بات کا کہ وہ انسان ہے۔ آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں، انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں، انسانیت سے بڑا کوئی کرتویہ نہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کو انسان بنانے یا سمجھانے یا بتانے والا جو بندہ آیا ہے اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔ اگر وہ نہ آتا تو انسان کو پتہ نہ چلتا کہ انسانیت ہے کیا۔ تو بڑا احسان انسانیت ہوا یا پھر نبی پاک علیہ السلام کا آنا اور آپ کا مبعوث ہونا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ دنیا میں تشریف لانے پر آپ نے امت پر بہت احسانات فرمائے۔ جس وقت آپ تھے اس وقت بھی احسان فرمائے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، آج بھی آپ کے احسان ہیں، اور کل قیامت میں جب ساری انسانیت ختم ہو جائے گی اور یہ دنیا توہ بالا ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا، اور میدان محشر میں جب ساری انسانیت اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے، اس وقت بھی آپ کے احسان کا وہاں دور چلے گا اور وہاں بھی آپ احسان فرمائیں۔ ان تمام احسانوں میں ایک احسان آج ہم ذکر کرتے ہیں، اور وہ احسان ہے آپ علیہ السلام کا کہ آپ نے امت کو آ کر کے دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا، دین اور دنیا کی وحدت کا تصور دیا۔ پہلے زمانے میں جتنے بھی مذاہب تھے، ہاں وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا پھر دوسرے دیگر مذاہب ہوں، ان تمام مذاہب نے زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، جبکہ ایک حصے کا نام تھا دین اور دوسرے حصے کا نام تھا دنیا۔ کلیسا میں دین تھا اور شاہی محل میں دنیا تھی، گرجا میں دین تھا لیکن منڈی اور بازار میں دنیا تھی، گیان دھیان دین تھا، مکان دکان دنیا تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام نے آ کر کے اس تصور کو ختم کیا اور یہ بتایا کہ دنیا کیا ہے اور دین کیا ہے، یا پھر دونوں کے دونوں ایک جیسے ہیں۔
جب اس وقت عالم برداروں نے، اس وقت مذہب کے عالم برداروں نے وہاں یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر تمہیں دنیا اختیار کرنی ہے تو پھر دین چھوڑنا پڑے گا، اور اگر دین اختیار کرنا ہے تو پھر دنیا سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، الگ ہونا پڑے گا۔ گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ کے یہاں قرب حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں دیندار بننا ہے تو پھر دنیا سے کنارہ کش ہونا پڑے گا، اور اگر دنیا دار بننا ہے تو پھر دین سے الگ ہونا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ باہمت لوگ تو ایسے تھے کہ جنہوں نے دین کا راستہ اختیار کیا، اور وہ معاشرے سے الگ ہو کر کے، وہ سماج سے الگ ہو کر کے، وہ اپنے آپ کو جنگلوں میں، بیابانوں میں، دور افتادہ آبادیوں میں وہاں لے گئے، اور وہاں جا کر کے تمام معاشرے سے الگ زندگی گزارنے لگے، جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے۔ گویا کہ وہ لوگوں کی نظر میں دیندار بن گئے، اور اکثر لوگوں کے لیے کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے دین کو خیر آباد کہہ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ اکثر لوگوں کے لیے دنیاوی ضروریات کو چھوڑنا، اس سے الگ ہونا یہ کوئی ممکن نہیں تھا، لہذا اس نے یہ دین کو چھوڑ دیا اور دنیا کو اپنا لیا۔ اور یہ تصور پہلے نہیں تھا۔ مذہب سے الگ رہ کر کے زندگی گزارنے والے، مذہب جن کی زندگی میں کوئی معنی نہیں رکھتا، ایسا بہت بڑا معاشرہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی تصور کو آ کر کے ختم کر دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دین اور دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ تمہارے تمام اعمال و اخلاق کا مدار اگر ہے تو وہ تمہاری نیتوں پر موقوف اور تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم ایسا کام کر رہے ہو جس کو تم دنیا تصور کرتے ہو، اور وہ کام تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو، وہی کام دین بن جائے گا۔ اور وہ کام جن کو تم دین تصور کر رہے ہو، لیکن اس میں ریا، اس میں دکھلاوا، اس میں نمود، اس میں نام، اس میں شہرت کار فرما ہے، اور یہ نیتیں ہیں، تو دین ہوتے ہوئے بھی وہ کام دنیا بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام تر اعمال کا اور ان کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے حکومت کرے وہ حکومت بھی دین ہے، اگر کوئی سیاست کرے وہ بھی دین ہے، کوئی کاروبار کرے وہ بھی دین ہے، ماں باپ کی خدمت کرے وہ بھی دین ہے، بازاروں میں جائے وہ بھی دین ہے، منڈی میں جائے وہ بھی دین ہے، کھانے اور پینے میں زندگی گزارے وہ بھی دین ہے۔ اگر یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو وہ سارے کے سارے دین بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کام جس کو ہم دین تصور کرتے ہیں، نماز اگر پڑھے لیکن اس میں دکھانے کی نیت ہو وہ بھی دنیا ہے، روزہ رکھے اور وہ بھی دکھانے کی نیت ہو وہ بھی دنیا ہے، کہ صدقہ اور خیرات کرے دکھانے کی نیت ہو وہ بھی دنیا ہے، کسی کی ہیلپ اور مدد کرے دکھانے کے لیے کرے وہ بھی دنیا ہے۔ جتنے اچھے اعمال ہیں، اگر ان تمام اچھے اعمال کو اس نیت سے کرے گا، دنیا مجھے اچھا کہے گی، دنیا میں میرا شہرہ ہوگا، میری ترقی ہوگی، میری بڑائی ہوگی، مجھے عبادت گزار، دیندار، مجھے پاک باز، امانت دار، دیانت دار تصور کیا جائے گا، اور نیت اس میں یہ ہے کہ دنیا کو دکھاؤں، وہ سارے کام دنیا بن جائیں گے۔ لیکن اگر دنیا کے سارے کام دین کی اور اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے وہ بھی دین بن جائیں گے۔ اتنی آسانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی نہیں، بیوی سے جو بھی معاملات رہے ہوں، ایک دن والد صاحب نے پوچھ لیا کہ چلو معلوم تو کرے ذرا بہو سے ہمارے بیٹا صحیح بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، یعنی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دوسرے کی بہو بیٹی ہمارے گھر میں آئی ہے تو ذرا اس سے کبھی معلوم تو کر لینا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کی بہت بڑی غلطی ہو اور یہ اجنبی بیٹی آئی ہوئی ہمارے گھر میں کہ پریشان ہو لیکن صرف اجنبیت کا احساس کر کے ہمیں بتا نہیں رہی۔ کبھی کبھی ہم بھی کر لیا کریں کام، کبھی کبھی ہم بھی کر لیا کریں کام،
تو انہوں نے یہ کام کیا تو انہوں نے پوچھ لیا کہ بیٹا ٹھیک تو ہے نا بیٹا فلاں ہمارا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا کہ ہمارا بیٹا صحیح تو آپ کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا؟ فرمایا کہ ہاں بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، نماز کے روزے کے بالکل پابند ہیں، کبھی کچھ نہیں کہتے، لیکن بیوی کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد صاحب کو حضرت عبداللہ کو اس بات کی فکر ہوئی بھئی یہ کیا، یعنی ساری بات کے بھی نیک تو ہے، روزے نماز میں پکا ہے، رات کو بھی آتا ہے تو یہاں بھی تہجد میں مشغول ہو جاتا، رات بھر عبادت گزار عبادت کرتا ہے، تلاوتوں میں لگا رہتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اللہ اللہ کی گردانے اور ضربے لگا رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن بس حقوق زوجیت میں تھوڑی سی کمی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ تمہاری یہ شکایت ہے، تم ایسا تصور کرتے ہو؟ فرمایا میں کیا کروں کہ میرے دل میں اللہ کی وہ عظمت ہے کہ میں اس کے حقوق کے سامنے اس کام کو یعنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کو گویا کہ یہ تصور خیال کر رہا ہوں کہ یہ ایک زائد چیز ہے، گویا کہ وہی تصور کہ گویا کہ یہ دنیا ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عبداللہ ان کو اپنے بیٹے کو لے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ بیٹا ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے لیکن یہ بات نہیں مان رہا، یہ ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ ان لنفسك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لجسدك عليك حقا وان لضيفك عليه حقا۔ عبداللہ تم کیا سمجھتے ہو نماز پڑھنا صرف دین ہے، روزہ رکھنا صرف دین ہے، ذکر اذکار کرنا صرف دین ہے، عبادت میں زندگی گزارنا صرف دین ہے؟ خدا کی قسم ہے تمہاری بیوی کا تم پر ایک حق ہے، اگر تم نے وہ حق ادا نہیں کیا ہے تم نماز پڑھنے کے باوجود روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ تصور اللہ آ کر کے یہ دیا ہے، یہ تصور دیا ہے کہ تم جس کو دنیا تصور کر رہے ہو نا وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، دین۔ اگر دین کے اعتبار سے اللہ کی رضا کے اعتبار سے اس کو ادا کرے گا تو جتنا نوافل پڑھنے کا رات بھر بیوی کو چھوڑ کر ثواب ملنا ہوتا ہے وہ بھی تمہیں نہیں ملے گا، بلکہ الٹا عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ یہ ہے وہ تصور جس نے انسانیت کو آ کر کے اتنا اہم ترین سبق دیا اور اس پر احسان فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی آ کر کے وہ صرف دنیاوی عبادات کرے اور اس کو دین سمجھے تو گویا کہ وہی دنیا بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن صدق یرائی فقد اشرک، کہ جس شخص نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، لاچاروں پر، مفلسوں پر اور دنیا بھر کے مستحقین پر اپنا مال خرچ کر دیا لیکن دکھلانے کی نیت سے تو اس نے بھی شرک کیا، کوئی کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، میری نظروں سے بھی وہ حدیث پہلی مرتبہ گزری ہے، جب میں اس ٹاپک پر مطالعہ کر رہا تھا وہ حدیث آئی، بڑی سخت حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ جب الحزن کہا جاتا ہے غم کے کنویں کو، غم کا کنواں، جب الحزن سے پناہ مانگا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب الحزن کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے اور اس وادی کا اتنا برا حال ہے کہ ایک دن میں 400 مرتبہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ 400 مرتبہ ایک دن میں اس وادی سے جہنم پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ اس میں جائیں گے، کس لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ بڑے بڑے عبادت گزار، وہ بڑے بڑے عبادت گزار
کہ جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے نہیں دنیا میں دکھانے کے لیے اعمال کیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کر رہے، اچھے اعمال کیے، وہ سارے کے سارے عبادت گزار اس جب الحزن میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آج ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، بالکل یہی تصور آج ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے۔ ہم یورپ والوں کو، ہم یہودیوں کو، ہم نصرانیوں کو، ہم عیسائیوں کو، دوسرے مذاہب والوں کو یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے دین اور دنیا الگ کر دی۔ آج ہم نے بھی یہی کام کیا ہے۔ آج ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، مسجد کے دروازے سے نکلتے ہی سب سے پہلا قدم جو زمین پر رکھا جاتا ہے وہیں سے ہماری دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ آج ہم نوافل پڑھتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، دکان کو ہم نے دنیا تصور کر لیا، نوافل کو دین تصور کر لیا، تسبیحات کو دین تصور کر لیا، فیکٹری کو جا کر کے دنیا تصور کر لیا، کلینک پر بیٹھتے ہیں وہ دنیا تصور کر لیا، مسجدوں میں آتے ہیں وہ وہاں دین تصور کر لیا۔ اچھا یہاں بیٹھ کر کے دین کی بات سن لیں گے، اس کو دین تصور کر لیا، اور وہی دین کی بات جا کر کے باہر دھجا اڑائیں گے، اس کو دنیا تصور کر لیا۔ یہی تو وجہ ہے، ٹھیلی والا، ریڑی والا، فیکٹری والا، کارخانے والا اپنی کام میں، اپنی تجارت میں جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مارکیٹ رول ہے، یہ بازار کا رول ہے، یہ بازار کے نیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے بازار کو اور مسجد کو الگ کر دیا، منڈی کو اور مسجد کو الگ کر دیا، عبادت نماز روزے کو اور اپنی جو مکینک کے کام کو الگ کر دیا۔ مکینک کو کام کو تو دنیا کہتا ہے، کلینک کو تو دنیا کہتا ہے، ٹھیلی پر کھڑے ہو کر کے پھل بیچنے کو تو دنیا کہتا ہے، دیگر سارے کام کرنے کو تو دنیا کہتا ہے، اور اس کو جو ہے دین جو ہے تصور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو لوٹتا ہے، مارتا ہے، اور جو دغا بازی کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ سارے کام کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا مانا اور اس کو دین مان لیا۔ نہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ آج معمولی سے ایک پائپ لگانے والوں کو بلاؤ، آپ پائپ، وہ جو آپ کے پائپ لگانے آئے گا وہ تو اس کو جتنے کا وہ ہے اس سے زیادہ بل بنوا کے لائے گا، اوپر سے یہاں لگائے گا تو آپ کا پرانا سامان آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا کر کے لے جائے گا، پیسے جتنے بھی ہونے چاہیے اس سے زیادہ وہ مانگے گا۔ چلو اس میں ایک طرح سے گنجائش ہو سکتی ہے، اپنی محنت کی، آپ نے مزدوری کتنی طے کر لے وہ بات الگ ہے، لیکن جو اشیاء، جو چیزیں ہم لا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، ان کا کون حساب دے گا؟ آج ایک ٹھیلی والا 1 کلو سیب لو تو اس میں اگر 4 سیب چڑھنے ہوں گے تو 50 روپے 100 روپے کے اعتبار سے اگر وہ کلو کا ہے تو 3 سیب اچھے رکھے گا 100 روپے والے، اور 25 روپے والا 1 سیب رکھ دے گا۔ کہاں گئی وہ کمائی؟ اس کو ہم نے دنیا تصور کر لیا۔ بجلی کے بل میں آج کون گڑبڑی نہیں کر رہا؟ حکومت کی چوری یہ سمجھ کر کے یہ ہم اس کو جائز تصور کر لیں، یہ حکومت کی چوری نہیں ہے، ان ہزاروں کروڑوں لاکھوں انسانوں کی چوری ہے کہ جو حکومت کو ٹیکس دے کر کے یا حکومت کو اپنا سرمایہ دے کر کے یہ حکومت چلا رہے ہیں، ورنہ حکومت کے ذمہ دار اس کے جو ہے مالک ہیں، نہ وہ اس کے ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی متولی ہے۔ آپ بھی متولی ہو اور نگراں ہو، اگر آپ اس میں چوری کرو گے تو پھر جتنے قصوروار وہ ہوں گے اتنے قصوروار آپ ہوں گے۔ یہ جو دین اور دنیا کا تصور ہے نا، اس کو ختم کیجیے۔ یہی وجہ ہے ہم کھاتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، پیتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، چلتے ہیں دعا نہیں پڑھتے، گھر سے نکلنے دعا نہیں پڑھتے۔ اللہ نے اتنا بڑا گھر دے دیا، اس پر کوئی شکر گزاری نہیں۔ کیوں؟ گھر تو دنیا ہے نا، مکان تو دنیا ہے نا، کھانا تو دنیا ہے، پیٹ کی پوجا ہے۔ آج عورتیں کچن میں کام کر رہی ہیں، وہ اس کو دنیا تصور کر رہی ہیں، گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، وہ اس کو دنیا تصور کر رہی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، وہ اس کو دنیا تصور کر رہی ہیں، ان کی پرورش کر رہی ہیں، وہ اس کو دنیا تصور کر رہی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، وہ اس کو دنیا تصور کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اور جب وہ اخلاص نہیں ہے، وہ نیت نہیں ہے اللہ کو رضا والی، تو پھر وہ دنیا ہی بن کر رہ جائے گا، وہ دین نہیں بنے گا۔ ورنہ اگر انہی کام میں یہ نیت کر لی جائے کہ یہ میں اللہ کی نے جو میرے اوپر فرض عائد کیے ہیں، حقوق عائد کیے، ان کو ادا کرنے کے لیے کر رہی، تو یہ دین بن جائے گا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس پورے تصور کو ایک جملے میں وہ پرو دیتے ہیں، کہتے ہیں
کہ دین نام کس کا ہے؟ دین نام ہے در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا. کیا؟ زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام دین ہے. اپنی نگاہ بدل لو، نیت بدل لو، جس چیز کو تم دنیا سمجھ رہے ہو وہی دین بن جائے گی. آج علماء پر جو ہے لوگ الزام انہوں نے مولویوں نے انہوں نے جو ہے ملاؤں نے دین کو مشکل بنا دیا. ملاؤں نے دین کو نہیں، تم نے ملا کو سنا کہاں ہے؟ تم ملا کی مانتے کہاں ہو؟ تم نے مولویوں کو کب جو ہے مطلب جو ہے اپنی زندگی میں ان کو لاگو کیا ہے؟ کب ان کو سنتے ہو؟ ورنہ جتنا دین انہوں نے اپنی محنت و جد و جہد سے آسان بنا دیا ہے اتنا کسی نے نہیں. مشکل تو آپ نے بنایا ہے، اس لیے کہ آپ نے وہ تصور وہ قائم کر رکھا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان عظیم ہے کہ آپ آئے اور آپ نے دنیا کو دین اور دنیا کی وحدت کا تصور جو دیا ہے یہ آپ کا عظیم احسان ہے. اس احسان کا بدلہ اور اس پر شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اس اپنی نیتوں کو درست کریں گے. اگر نیتوں کو درست کریں گے انشاءاللہ ہمارے سارے کام دین میں ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے محسن زیادہ عمل کو توفیق.